اس کا نام ہم نے صادق رکھا. یہ ہمارے والد صاحب کا نام ہے محمد صادق بٹ. اس کو اگر بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیں تو پھر سب سے صادق تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے نام کو ہم نے, کیونکہ اس کے معنی سچے اور دیانتدار کے ہیں, تو اس کو لے کے ہم چلے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ لیگلی, یعنی وہ لیگل یوز کر رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں تو لیگل یوز کر رہے ہیں, اس میں جو بل اس کے بن رہے ہیں ٹوٹل لیگل ہوتے ہیں, لیکن کمائی اس کی زیادہ ٹپیں ہوتی ہے. تو وہ ٹپ ہی اصل اس کی جو بچت ہوتی ہے وہ اس کو بچا کے پھر پاکستان لے کے آتا ہے خود وایا کرنسی. اب پاکستان میں یہی قانون پچھلے دنوں ایک بن رہا تھا کہ یہ جو لے کے آئیں گے وہ بھی ڈسکلوز کر کے آئیں گے کہ جہاز میں ہی. تو اس میں ایک خوف کی فضا, اس میں بھی پیسہ آنا کم ہو گیا. جو کرنسی آتی ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے, لیکن پیسہ تو ہے بندوں کے پاس, لیکن آنے کے لیے اس کو وے تو دینا پڑے گا نا آپ کو. اگر آپ وے ہی نہیں دیں گے تو پھر اگر آپ ان کو ایک ڈرائیں گے یا ایسی کو پالیسی لے کے آئیں گے جس پہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اس کو چھپائیں, وہ اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. 5 سال بعد ہم اس کا نا کمپنی کا مستقبل نہیں دیکھ رہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آن لائن سسٹم میں ڈال دیں, یا گورنمنٹ سے کوئی ایسی پرمیشن مل جائے جس میں ہم آن لائن اس کو نظام کو چلا سکیں, جس میں والٹ ہو گیا اور ای بینکنگ ہوگی, کیونکہ سارا کام تو بینک میں ہونا ہے لیکن تھرو پراپر ہمارے ہوگا, ہماری کمپنی کے. تو اس طرح ہم صارف کو ہینڈل کر سکیں گے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کروا سکیں گے وایا بینک. تو اس میں ہماری کوشش جاری ہے. باقی اس میں 1-2 ہم نے سیمینار بھی اٹینڈ کیے ہیں اور 1-2 ویسے بھی جو میٹنگز چل رہی ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن بینکنگ میں ہمارا حصہ ڈال جائیں یا ہم اس کو آن لائن بینک میں لے جائیں. کاروبار میں نفع نقصان جو ہے نا, یہ ہم تو اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے. جب بھی ہم نے کبھی کبھار پہلے سٹارٹنگ میں ہم نے یہ فارمولہ رکھا تھا کہ کرنسی روک دیتے تھے. جب کوئی اطلاع آئی کہ کرنسی بڑھے گی ہم نے روک دی, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جس دن ہم روکتے تھے اسی دن ہی یا کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈاؤن ہو جاتی تھی یا ہمارے ادھر کوئی کرنسی کے ریٹ میں فرق آ جاتا تھا اور کرنسی کی ویلیو صبح ڈاؤن ہو جاتی تھی, جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا. پھر ہم نے اس کو یہ کیا کہ ڈیلی بیس پہ بیچ کے سونا ہے, یعنی ڈیلی بیس پہ ہم اس کو فروخت کرتے ہیں. ٹوٹل کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمارا سیل ہو جائے, اپنے پاس نہ رکھیں. اگر نفع آنا ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ کچھ نہ کچھ مال بچ جاتا ہے اور صبح ریٹ بڑھتا ہے اور مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نفع مل جاتا ہے. لیکن عموماً ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ روز اس کو ہم دیسی لفظوں میں بولتے ہیں کہ بیچ کے پچھتاؤ, راہ کے نہ پچھتاؤ. تو اس طرح ایک فارمولہ. دوسرا ہے کہ یہ نفع نقصان اللہ کی ذات کی طرف سے ہے. اصل میں معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کو پیمنٹس آتی ہیں باہر سے ایم ٹی او سے, اور ریٹ بھی وہی لگاتا ہے, ایم ٹی او ہی لگاتا ہے. جب ادھر سے وہ ریٹ نکال کے ہمیں رات کو ٹی ٹی کرتا ہے تو وہ ریٹ لگا کے بھیج دیتا ہے. ابھی جو آج آئی ہے وہ 287 روپے پہ ہمیں ٹی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں 284 روپے ریٹ ہے. 3 روپے پر ڈالر پہ ہمیں آج کے دن کا لاس ہے, اور اسی طرح کل کا لاس تھا. تو یہ روز کا معمول ہے. اسی طرح جب بڑھتا ہے ریٹ تو ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, یعنی وہ نفع نقصان برابر ہوتا رہتا ہے. ہم یہ کہیں کہ جی روز ہمیں لاس ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے, یا روز ہی ہمیں پرافٹ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ سارے کام میں نا
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں نا ان پہ عمل درآمد کی کوشش، کیونکہ پرفیکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش ہے کہ کسی کو داغ نہیں لگانا، کسی کا حق نہیں مارنا. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہی پریکٹس اگر آپ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بزنس بڑھتا ہے. بعض دفعہ بڑھتا ہے، بعض دفعہ چھلانگیں لگاتا ہے وہ، لیکن کام یہی ہے کہ آپ نے اپنی کچھوے کی چال چلیں چاہے خرگوش کی چلیں، لیکن اس میں ایمانداری ضرور ہو. جب آپ دیانتداری اور ایمانداری سے سروس دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی چاہے آپ کو تھوڑی مل رہی ہے چاہے زیادہ مل رہی ہے، لیکن ملے گی ضرور. ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں بیرون ملک اپنی مزدوری کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، وہ صادق ایکسچینج پہ رلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے جو بھی پروگرام ہم بھیجتے ہیں کبھی کچھ بھی اس پہ وہ ریمارکس بھی دیتے ہیں سروسز پہ. تو میری خواہش ہے کہ ان تک اگر پیغام پہنچتا ہے تو وہ صادق ایکسچینج کو مزید کامیاب کرنے کے لیے اس سے بھرپور تعاون بھی کریں. اور اگر کوئی ہماری غلطی کوتاہی کو نظر آئے ان کو، کیونکہ مین یہی تعاون زیادہ اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلطی کو نشاندہی کر دیں تو پھر وہ اس کے لیے زیادہ بہتری ہوتی ہے تاکہ مزید لوگوں تک ہماری جو نظام ہے وہ ہم چلا سکیں. صادق ایکسچینج پہ اعتماد کرنے کا شکریہ. جب کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہے تو میں ساتھ ہی تھا نہیں سکتا. ٹیم ورک ہی ہوتا ہے نا، ایک بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. 2013 میں جب ہم نے جوائن کیا، نعیم صاحب تھے، میں تھا، ہمارے کولیگ تھے وہ چلے گئے ہیں، عمران صاحب تھے، عثمان سلیم صاحب بھی جوائن کر لیا تھا. تو یہ 4-5 بندے تو مطلب ہے جو مینجمنٹ میں آ گئے. اس کے بعد ہم نے کمپنی شروع کی تو ایک برانچ کھولی، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح پہلے. اصل میں ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہمارا فوکس اسی پہ ہی تھا کہ یہ کسی طرح ملک کے لیے یہ ہم کام کریں. تو انشاءاللہ اب بھی ہم اسی پہ جو کارڈ اس میں ہے وہ بھی ہم، وہ آپ پتہ ہے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آج کل وہ کیش لیس بینکنگ، کیش لیس پہ ہی جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی جیسے مختلف چینل سے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی وہ کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح ہمارا بھی کوشش تو یہی ہے کہ ہم کسی طرح، لیکن یہ تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی، کیونکہ اتنی جلدی یہ مجھے نہیں لگتا. کیونکہ اب بینکنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ATM لگی ہوئی ہیں، ابھی کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں. پہلے آپ شاید سنتے ہوں گے لاکھوں میں بات ہوتی ہے، اب کروڑوں میں ہوتی ہے، ملین، بلین. اب تو مطلب ہے آپ چھوٹا موٹا تو مسئلہ نہیں. تو اس میں جتنا یہ فائدہ یہی ہوگا کہ ٹرانسفر ہوگی، آپ کے لین دین میں بھی آسانی ہوگی، دینے لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جہاں سے آپ نے چیز لینی ہے آپ کارڈ دیں گے. ہمارا جو کرائم کا ریشو ہے وہ بھی اس سے کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس کیش نہیں ہوگا، جسٹ آپ کے پاس کارڈ ہے سب کو. تو یہ ویسٹرن کنٹری میں دیکھ لینا آپ کے کتنا وہاں انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے، مینیج کیا ہوا ہے کہ ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے. 10 سال ہمیں ہو گئے ہیں. میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے ملک کے لیے جتنے سے میکسیمم ہو سکے یہ زر مبادلہ آئے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. میں نے M.Com کیا ہوا ہے اکاؤنٹ اینڈ فائنانس سے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے. میں نے اس کے کافی زیادہ اوور ویوز دیکھے تھے فیس بک پہ، اور یہ کافی اپرچونیٹیز فیس بک پہ لگاتے ہیں. تو وہاں سے دیکھتے ہوئے میں نے پھر ادھر اپلائی کیا تھا. اوبویسلی جب بچہ اتنا پڑھتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھا ہے اس کو یوٹیلائز بھی کرے. تو اس لیے پھر جو ہے کہ میں نے صادق ایکسچینج کو جو ہے نا جوائن کیا تھا. جو ادھر کی مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ جو ہے ہر امپلائی کو بڑے اچھے سے سنتی ہے اور سمجھتی ہے. صادق ایکسچینج جو ہے وہ لڑکیوں کو لے کے سر اس لیے پروٹیکٹ ہے کیونکہ ادھر سیکورٹی گارڈز ہیں. جو بھی بینکنگ سیکٹر میں سختی ہے، مطلب کوئی چھٹی چاہیے وہ نہیں ملتی، بٹ یہ کہ ڈائریکٹر صاحب کافی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تھینک یو صادق ایکسچینج.